اس میں کوئی شک نہیں کہ جو 2 دن پہلے واقعہ ہوا قابل مذمت قابل افسوس، وہ جہاں کہیں بھی ہو، جس کے ساتھ بھی ہو، قابل افسوس اور قابل مذمت ہی قومیں، زندہ قومیں اس کو کہتی ہیں اور اس مگر اس سے کسی ایسے حادثے سے بیانیہ بنانا، ایسے حادثے سے نئی سازش گھڑنا، یہ اس سے بھی زیادہ قابل مذمت ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک واقعہ ہوتا ہے اور اس کے کچھ دیر بعد ملزم جو ہے اس کا ویڈیو بیان آنا، اور اس کے تھوڑی دیر بعد عمران خان کا کچھ لوگوں کو اور اس کے ساتھ ادارے کو نامزد کر دینا، اور پھر اس کے کچھ دیر بعد فواد چودھری اور دیگر لوگوں کا حملہ کے لیے اکسا دینا، حملے کے لیے لوگوں کو اپیلیں کرنا، بدلہ لیں گے اس کے اپیلیں کرنا، بدلہ لیں گے بار بار یہ کہنا، اور 2 صوبوں میں خیبر پختونخوا اور پنجاب حکومت کی سرپرستی میں پھر لوگوں کے گھروں پر حملہ آور ہونا، اور ایک حساس بلڈنگ پر چند لوگوں کا حکومتی سرپرستی میں حملہ آور ہونا، یہ سازش نہیں تو اور اس کو کیا نام دیں گے آپ؟ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ یہ سلسلہ پاکستان کو گھیر گھار کے اس نہج تک لے کر آنا، اور ان کی سرپرستی کرنے والے جو ہیں یا کرتے آئے جو ہیں، سوچنے کا مقام یہ ہے کہ جب 2011 میں عمران خان کو لانچ کیا گیا، اس وقت سے آج تک پاکستان کے اندر نہ امن، سکون، چین، اتحاد ختم ہو گیا، اور آج بھی پاکستان کے اندر کسی جانب آپ کو امن نظر نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیں، اور میں خاص طور پر جو قومی حکومت کی لیڈرشپ ہے، میں نے گزارش کی ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر اداروں کو، ریاستی اداروں کے خلاف شہباز گل اور اعظم سواتی بولیں تو پاکستان کے اندر ایک طوفان برپا ہو جاتا ہے، اور پھر جس طرح فوری طور پر ان کو ریلیف مل جاتا ہے۔ دوست محمد مزاری، سابق ڈپٹی سپیکر، ان کے انتقام کی بھینٹ چڑھے، ابھی تک پنجاب حکومت کی کسٹڈی میں ہیں، کسی نے ذکر کیا اس کا؟ کوئی طوفان اٹھا؟ اگر ایک پارلیمنٹیرین اعظم سواتی پر طوفان اٹھ سکتا ہے جو اداروں کے خلاف بولتا ہے، اور ایک شخص جو کسی کی ذاتی انا کی بھینٹ چڑھ جاتا ہے، اس کو تو ابھی تک کوئی ریلیف نہیں ملا، اس کو تو کوئی آج تک یہ نہیں کہہ رہا کہ بڑا ظلم ہے، بلکہ کسی کے ذہن میں بھی نہیں ہے کہ دوست محمد مزاری کون ہے، پکڑا گیا یا نہیں پکڑا گیا۔ مگر سب سے بڑی چیز جو سوچنے والی ہے وہ یہ ہے کہ پرسوں ترسوں کا جو واقعہ ہے، واقعہ قابل مذمت قابل افسوس ہے۔ ایسی سوچ رکھی، منصوبہ بندی کی، اللہ اس کا بیڑا غرق کرے، وہ تباہ و برباد ہو جائے جس نے منصوبہ بندی کی۔ مگر اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ جو جھوٹا الزام کسی پر لگائے
وہ ہدایت کے قابل نہیں رہ گیا. پھر جھوٹا الزام لگانے، میں کل ایک بات کر رہا تھا تو مجھے لوگوں نے کہا کہ آپ اس کی ہدایت کی بات کر رہے ہو، ہدایت کی نہیں. اگر آپ یہ بات کرتے ہو کہ جس نے منصوبہ بندی کی اس کا بیڑا غرق ہو، تو جس نے جھوٹا الزام لگایا پھر اس کا بھی بیڑا غرق ہو. پھر بات یہ ہے کہ آج یہ کہتا ہے کہ جناب 4 گولیاں لگیں، 4 گولیاں ٹانگ پر لگی ہیں یا نہیں، مگر اس کے ذہن پہ 4، اس کے دماغ پر 4 زخم گولی کی طرح لگے ہیں. وہ یہ ہے کہ پاکستان کے چاروں ستون کو، اداروں کو جس طرح یہ تقسیم کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا، وہ منصوبہ بندی فیل ہوئی ہے. آج یہ ہینڈلر ہے کچھ لوگوں کا، جن کا ہے، ان سے کہلواتا ہے کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے. تو پھر سنو، 22 کروڑ عوام کی ریڈ لائن ریاست ہے، پاکستان کی خودداری ہے، پاکستان کی اندر جو بسنے والے لوگ ہیں ان کی غیرت ہے، ان کا دین ہے، ان کی روایات ہیں، ان کا آئین ہے، ان کا قانون ہے. جو تم عبور کرو گے تو کسی طور برداشت نہیں کریں گے. مگر جو یہ تو کہتا ہے کہ جناب میں ایجنسیوں کے اندر اور فوج کے اندر میرے روابط ہیں، یہ سوچنے والی بات ہے، دیکھا جانا چاہیے. یہ بات اس طرح نظر انداز کرنے والی نہیں ہے کہ اگر آج بھی کوئی اس کو لائن دے رہا ہے تو پھر ریاست سے کھیل رہا ہے. اس کا اصل چہرہ باہر آ چکا. اور میں یہ کہوں گا کہ ثاقب نثار ہو یا جسٹس شوکت عزیز ہوں، ایک کنارہ وہ ہے، ایک انتہا وہ ہے. جسٹس شوکت صدیقی انصاف کے لیے کھڑا ہوتے ہیں تو ان کے بچوں کو اغوا تک کی دھمکیاں ملیں. جو سلوک ان کے ساتھ ہوا ان کو انصاف آج تک نہیں ملا. مگر جس ثاقب نثار نے انصاف کو یا انصاف دینے والے اداروں پر جو لوگوں کا عدم اعتماد ہوا، اس کے فیصلوں کی وجہ سے آج تک وہ آزاد پھر رہا ہے. اور جن کو کسی کی ڈیمانڈ خواہش پر نواز شریف کو ہٹایا گیا اور اس کو گرانے کے لیے جو منصوبہ بندی کی گئی، ہم نہیں کہتے آئینی اداروں سے کہ وہ کوئی ماورا آئین رول ادا کریں، مگر عدلیہ سمیت تمام اداروں کے علم میں ہے کہ نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا. پھر یہ 6 ماہ میں جب ہم سن رہے ہیں کہ ہم نیوٹر ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ جس کرب میں پاکستانی قوم پہنچ چکی ہے، اس میں پاکستان کے تمام اداروں میں بیٹھے لوگ، محب وطن لوگ جو ہیں، وہ یقیناً آئین قانون کی بالادستی کے لیے اس بات پر یقین کامل ہو چکا ہے سب کا کہ ریاست آئین کے بغیر نہیں چل سکتی. ریاست کسی کی خواہش ضد کی وجہ سے سفر جو کرتی آ رہی ہے، اب یہ ممکن نہیں رہ گیا. مگر اس شخص نے یہ ایک دفعہ بکنے والا بار بار بک رہا ہے. اس کو لایا گیا تھا کسی کا راستہ روکنے کے لیے، یہ بکا مہنگے داموں ان کے ہاتھوں جو سازش ریاست کے خلاف کرتے ہیں، ان قوتوں کے ہاتھوں بک گیا. آپ دیکھیں کہ ایک منصوبہ بندی سے پاکستان
دوست ممالک کو ایک ایک کر کے جس طرح ناراض کیا گیا، اور آج ان 4-6 ماہ میں جس طرح موجودہ قومی حکومت نے شہباز شریف کی قیادت میں نواز شریف کی ہدایت پر جو ناراض ممالک کو پاکستان کے اندر دوبارہ انویسٹمنٹ کے لیے راضی کیا، اور یہ دوبارہ کھیل کھیلنا شروع کر دیا اس نے، یہ دوبارہ پاکستان کے اندر عدم استحکام پیدا کر کے چاہتا یہ ہے کہ پاکستان کسی طور پر بھی معاشی طور پر مستحکم نہ ہو سکے، اور اگر یہ اس کا وتیرہ اور یہ چال چلن قوم برداشت کیا محب وطن کوئی شخص کر سکتا ہے؟ اور آج میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، بدقسمتی سے یہ جو رانا ثناء اللہ کو بار بار للکارتے ہیں اور اسلحہ لہرا کر اس کے وزراء کہتے ہیں بدلہ لیں گے، اسلحہ لہرانے کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ یہ بتا دیں رانا ثناء اللہ کے پیچھے پوری جماعت کھڑی ہے، ہم ریاست کے لیے خاموش ہیں، مگر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کسی کو دھونس دھاندلی اسلحے کے زور پر پاکستانی اداروں کو بلیک میل نہیں کرنے دیں گے، اور پاکستان پر کسی کو اسلحے کے زور پر جتھے کے زور پر قابض نہیں ہونے دیں گے، اور دوسرا صاف شفاف اس واقعے کی انویسٹیگیشن کروائیں گے، اور قوم کو بتائیں گے کہ ایک جھوٹا، ایک منافق، ایک پاکستانی قوم کے جذبات سے کھیلنے والا شخص ہے، اس واقعے سے کون سا فائدہ اٹھا کر ریاست کو کس قدر نقصان پہنچانا چاہتا تھا۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ بچ گیا، اللہ اس کو صحت دے، زندگی دے، مگر اس کے جو اصل بیماری دماغ کی ہے، سوچ کی ہے، وہ بھی اللہ صحت مند کرے۔ اس کی ٹانگ سے زیادہ اس کا دماغ اللہ اس کو صحت دے، یہ زیادہ ضروری ہے قوم کے لیے، تاکہ قوم اس کے شر سے محفوظ ہو سکے۔ تو میں آخر میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خون ریزی کسی طور پر بھی پاکستان ہو یا دنیا کی کوئی اور ریاست ہو، وہ استحکام اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک وہ قوم اپنے اندر بکنے والوں، کسی کے ایجنڈے پر کام کرنے والوں کو بے نقاب نہ کر لے۔ تو میں یہ ضرور واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی کال پر پورے پاکستان سے جو لوگ نکلے، 2937 لوگ تھے پورے پاکستان میں جو لوگ نکلے، اور جنہوں نے 2 صوبوں کی حکومت کی سربراہی میں ٹائر جلائے اور لوگوں کے گھروں پر حملہ کیا۔ یہ ہے اس کا اصل روپ، جو لوگ جاننے کے بعد اس سے پیچھے ہٹے ہیں۔ 3 مہینے چاہیے، اور 3 مہینے اس لیے چاہیے کہ اس کے پینڈنگ کیس جو ہیں وہ آزاد فیصلے تک پہنچنے چاہیے، اور جہاں تک حکومت کا کام ہے، حکومت کا کام ہے اداروں کو اپنی صفائی کے لیے نہیں، ریاست میں حکومت کا کام ہوتا ہے ان کے اوپر اٹھنے والی انگلی کا جواب دیں۔ جس طرح میں نے کہا جسٹس شوکت صدیقی کا دفاع کرنا ریاست حکومت کا کام ہے، اسی طرح ریاست پر الزام، بار بار الزام
बगैर सबूत के, बगैर वजह के लगाने वाले को भी रियासत की हुकूमत का काम है उसको कटहरे में लेकर आना। और मैं ये बात वाज़िया कर रहा हूं कि किसी तौर पर भी ये 4 गोलियां टांग में, मेरी टांग में भी गोलियां लगी थी, मगर मैं दूसरे दिन 2 घंटे अपने पूरे जिस्म को इधर उधर नहीं हिला सकता था। ये 4 गोलियां वाला कल जो अदाकारी कर रहा था वो भी सारे सबके सामने है, मगर ये अदाकारी ज्यादा देर नहीं चलने देंगे। और 3 माह के बाद, जिस तरह 6 माह पहले इसका टिकट लेने वाला कोई नहीं था, 3 माह के बाद इसके पेंडिंग केसों का फैसला आ लेने दें। इसको कोई नाम इसका लेने वाला नजर नहीं आएगा, क्योंकि इसका असल चेहरा है कौम से गद्दारी करना। इसका असल चेहरा है रियासतों का जो है वो तकसीम करना। तो मैं यही अर्ज करना चाहता था। हुकूमत और अपोजिशन की ज़बान में कुछ फर्क होना चाहिए, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पिछले कुछ दोनों एक ही तरह की डिक्शन इस्तेमाल करते हैं। अगर और हमने ये भी देखा है कि इमरान खान की जानिब से अदालतों पर इल्जामात मुसलसल लगाए जा रहे हैं, पिछले 3 दिन से नाम लेकर लगाए जा रहे हैं आला तरीन लोगों के, लेकिन हुकूमत खामोश है, कोई कार्रवाई सामने नहीं आ रही। इस हवाले से कुछ बताइए। एक इतना ये है कि नवाज शरीफ साहब की और शहबाज शरीफ साहब की बात हुई और मियां नवाज शरीफ ने उनको गो अहेड का सिग्नल दिया है, क्या ऐसा है, या हुकूमत को इमरान खान के खिलाफ सीरियस कार्रवाई डेफिनेशन के हवाले से करने जा रही है? देखें, जो वो बात खुद करता है कि मेरे रुआबत हैं एजेंसियों से, फौज में लोगों से, तो एक तो वो बात वाज़िया होनी चाहिए, कौन को पता होना चाहिए कि कौन ऐसा शख्स है जो अदारों को गालियां देने वाले शख्स से भी आज भी राब्ते में है या उसको लाइन दे रहा है। जहां तक हुकूमत का तल्लक है तो हम अपने अदारों में बैठे लोगों का दिफा, जो आइन कानून के मुताबिक चल रहे हैं, अपनी जान से ज्यादा करेंगे। हम समझते हैं कि अदारों में बैठे लोग इंसाफ देने वाले, रियासत का दिफा करने वाले, मईशत को चलाने वाले और लोगों की मुस्बत ज़हन साजी करने वाले लोगों का दिफा करना रियासत की जिम्मेवारी है, जो हम पूरी करेंगे। जो आपका सवाल का आखिरी हिस्सा है, पहले मैं वो अर्ज कर लूं। मैंने कहा है कि आप देखें कि शहबाज गिल और आजम सवाती रियासती इदारों के मुतल्लिक क्या बोलते हैं, किस तरह तूफान उठता है, और दोस्त मोहम्मद मजारी इंतकाम का निशाना बनते हैं तो उसके लिए आवाज नहीं उठती। उनको किस तरह रिलीफ मिलता है, और जो इंतकाम का निशाना बनता है उसको अपने दादा के जनाजे पर जाने की इजाजत नहीं मिलती। एक तो ये। दूसरा जो आप बात कर रहे हैं, हम रियासती अदारों में बैठे लोगों का जो रोल होता है, जो इक्का दुक्का लोग आइन से मावरा फैसले करते रहे, हम उन पर उस वक्त तनकीद करते रहे। आज भी अगर आइन से मावरा हमारे लिए या किसी और के लिए कोई रोल अदा करेगा, हम उस पर तनकीद करेंगे, मगर रियासती अदारों को किसी तौर पर भी रियासत के अंदर या रियासत के बाहर कोई अगर रियासती इदारों पर उंगली उठाएगा तो वो उंगली पकड़ना हमारी जिम्मेवारी है, और अब वो हम करके दिखाएंगे। अब दूसरा क्वेश्चन जो था कि क्या
मैं आपको